السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں المدرۃ العمریہ یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلا اردو کورس جو کہ الکبائر گناہوں کے اوپر لکھی گئی نظم کا شرح ہے۔ اس کی تصریح شیخ ظفر الحسن مدنی فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کورس کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے لنک کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ دوسری اہم بات، اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے اے ایم یو اکیڈمی کے بارے میں نہیں سنا ہے تو اسکرین پہ دیے گئے ویب سائٹ کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ اے ایم یو اکیڈمی ہر وہ شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتا ہے، یا پھر عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر ایک اسلام کو منظم طریقے میں سیکھ کے ایک سنجیدہ طالب علم بننا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، ہم آپ کے سامنے اس 7 کبائر گناہ جس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، اس سلسلے کی ایک حدیث پیش کر رہا تھا جس میں 7 گناہوں کو نبی علیہ السلام نے ایک ساتھ شمار کرایا ہے، اور اگر اس حدیث کو آپ یاد کر لیں گے تو 7 گناہ کبیرہ جس کا تذکرہ آپ نے پچھلے نشستوں میں سنا ہے سب یاد ہو جائیں گے۔ اور عام طور پر گناہ کبیرہ کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں اہل علم سب سے زیادہ اسی حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ موبقات، ہلاک۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وہ 7 گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، نمبر 1 سب سے پہلا گناہ شرک ہے، شرک باللہ۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا اور کرانا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی مسلمان کا قتل کرنا۔ یہ 3 گناہ ہو گئے۔ نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کے مال کھانے کی مذمت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے کیا۔ دوستو، یتیم کے ساتھ احسان ہونا چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے۔ یتیم کے جان کی، مال کی، عزت کی، تعلیم و تربیت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ حضرت ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی پیاری حدیث بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کتنے بھی جہنم کی باتیں سنے کوئی احساس نہیں ہوتا، عذاب کی باتیں سنتے کوئی خیال نہیں آتا، کوئی ڈر ہی نہیں پیدا ہوتا، میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے۔ اتنی باتیں آپ بتاتے ہیں، دل نرم نہیں ہوتا، دل سخت ہو چکا ہے۔ اس شخص کو احساس تھا کہ ہمارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اور جس کا دل سخت ہوگا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ احساس تھا، اللہ یہی احساس ہمارے اندر پیدا کرے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے کا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، ہم کیا عمل کریں جس سے ہمارا دل نرم ہو جائے؟ ذرا سوچیں، کتنا اچھا سوال۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا
ادن الیتیم واطعم المسکین، دو عمل کرو تمہارا دل نرم ہو جائے۔ کتنا فائدہ ہے دوستو، یتیم کے مال میں خرد برد کرنا، اس پر ظلم زیادتی کرنا، تباہی ہی تباہی، بربادی ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، جیسے کہ اس کے بیان میں آپ نے سن لیا ہے۔ لیکن فائدہ بھی ذرا دیکھیں، ادن الیتیم واطعم المسکین، اللہ نے فرمایا اے سخت دلی کی شکایت کرنے والا انسان، اگر دو چیزیں کر لے تیرا دل اللہ بالکل نرم کر دے گا، موم بن جائے گا۔ نمبر ایک، ادن الیتیم، ہمیشہ یتیم کو اپنے قریب رکھو، یتیم کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ اور قرآن نے بڑی عجیب سے بات کہی ہے یتیم کے بارے میں، یہ چیز آپ نے یاد رکھ لیا تو بہت آسان ہو جائے گا۔ یتیم کو قریب کرنے کا حکم اللہ فرمانے، اب یتیم کو قریب کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ کیسے ہوگا؟ قرآن پاک نے اشارہ کیا کہ جب کوئی یتیم کبھی اپنی پریشانی لے کے تمہارے پاس آئے، کتنی عجیب سے بات، اور آج ہمارے دلوں میں اس کا احساس نہیں۔ اور جب یتیم تمہارے پاس آئے تو یتیم کے ساتھ، یتیم اپنی کوئی ضرورت رکھے، کوئی پریشانی رکھے، آپ سے کچھ تعاون چاہے، باپ ہوتا تو کیوں آتا آپ کے پاس؟ کوئی سہارا نہیں، اس لیے اپنے پاس آ جائے ہو، آپ کو اس نعمت کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس آئے اور تمہارے سامنے یتیم کوئی پریشانی، مظلومیت ادا کرے، بیان کرے، اور تم سے کچھ مدد چاہے، تعاون چاہے، تو بس ایک چیز سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم بچے کے باپ کو اٹھا لیا، یتیم ہو گیا، کوئی سہارا اس پر نہیں۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو آج میرے پاس سے نہ آتا۔ پھر یہ سوچنے کے بعد خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا کرم۔ یہ بھی تو ہو سکتا کہ اللہ مجھے موت دیا ہوتا اور میرے بچے کو یتیم کیا ہوتا، تو آج میرا بچہ اس کے باپ کے پاس جاتا اپنی حاجت لے کر کے۔ اللہ نے فرمایا یہ تم سوچ لیا کرو۔ میں کہتا ہوں صرف اسی ایک بات کو انسان، اسی ایک بات کو انسان اگر خیال رکھے تو کبھی یتیم کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اور کبھی یتیم کو مظلوم نہیں چھوڑے گا۔ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے گا تو یتیم کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ بس یہی ایک چیز یاد رکھیں۔ اب آپ حدیث ادن الیتیم، آدمی شکایت کرتا ہے اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو گیا، میرا دل نرم کیسے ہو؟ اللہ سے فرمایا ادن الیتیم، یتیم کو اپنے قریب رکھو۔ جب یتیم کو اپنے قریب رکھو گے، دیکھ تو اللہ تعالیٰ کے، جب یتیم کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ اس کے ذریعے تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ نمبر 2، جب تم یہ سوچو گے، یہ تصور کہ آج یتیم میرے پاس آیا، اگر میں مر گیا ہوتا، اس کا باپ زندہ ہوتا تو میرا بچہ اس کے پاس جاتا، یہ سوچو تو تمہارا دل پگھل جائے گا، کسی پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تم یتیم پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو اللہ کے مخلوق پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یتیم کو اپنے قریب رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ لیکن یتیم کے قریب رکھنے کا مطلب وہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے دکھ درد میں آپ کام آئے۔ نمبر 2، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ،
مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ دو عمل بتایا، اگر تم یہ دونوں عمل کرو گے تو اللہ ان دونوں نیک عمل کی برکت سے تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کر۔ ایک تو یتیم کو قریب رکھو، نمبر دو مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس لیے ان دونوں کی بڑی تاکید آئی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ دونوں کو قریب رکھیں، ایک تو مسکین اور دوسرے یتیم۔ یتیم کا آپ نے سن لیا، مسکین کے بارے میں بھی یہی سوچیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امیر بنایا ہوتا، اس غریب کو، ہم کو اگر مسکین بناتا تو آج ہمیں اس کے پاس جانا پڑتا۔ تو یتیم مسکین کے ساتھ رحم کرنے کا خیال پیدا ہوگا تو اس کے پیدا ہوگا، اور جب تم مسکین کے ساتھ رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ یتیم کے بارے میں خاص رکھیں۔ اللہ کے رسول نے ساتھ فرمایا کہ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم پر ظلم کرنا، یہ انسان کے لیے سب سے بدترین گناہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، پہلا گناہ تھا شرک کرنا، دوسرا ہے جادو کرنا، تیسرا ہے سحر کرنا، چوتھا ہے ناک کسی کا قتل کرنا، پانچواں ہے یتیم کا مال کھانا، اور نمبر 6 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ سود کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ سود بدترین چیز ہے، ہمیشہ سود سے بچیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں جب رات کو ہمیں دکھایا گیا، بڑی طویل حدیث ہے، آپ ایک مرتبہ سو رہے تھے، فرشتہ آیا لے کے گیا، بہت دور لے گیا، تو آپ فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز ہے کہ ایک ایسے علاقے میں گیا جہاں ایک خون کا حوض تھا، خون کا حوض ہے، اور چاروں طرف سے کارنش بنا ہوا ہے، کنارہ۔ میں ایک کنارے پر کھڑا کیا گیا مجھ کو، میں نے دیکھا، میں وہاں پہنچا تو کنارے ایک شخص بڑا سا پتھر لے کر کے کھڑا ہو، بڑا سا پتھر، اور وہ انسان جو خون کے کھولتے ہوئے حوض کے اندر جل رہا ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، کسی بھی صورت سے باہر نکل جائے۔ جب وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو یہ پتھر لے کے جو کھڑا انسان ہے، یہ جیسے وہ قریب آتا ہے، بڑے زور سے اس کے منہ کو پر مارتا ہے، اور وہ پتھر اس کے منہ میں خون کے اندر پھر واپس چلا جاتا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ تو فرشتے میں بتایا یہ وہ انسان ہے جو سود کھایا کرتا تھا، سود خور ہے۔ تو دوستو سود خوری سے بچو۔ نمبر 6 وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، چھٹا گناہ، اکبر الکبائر میں چھٹا گناہ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، یعنی میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا اور راہ فرار اختیار کرنا۔ اس پر کافی گفتگو ہو چکی، میں نے اشارہ کیا۔ یہ حدیث اس لیے سنا رہے تاکہ یاد ہو جائے۔ پھر 7واں گناہ، چھٹا گناہ، میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا، جس سے کافر کے حوصلے، دشمن کے حوصلے بلند ہو اور مسلمان کے حوصلے پست ہو جائے۔ یہ بزدلی ہے، اور بزدلی 50 برائیوں کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے دوستو مومن کو چاہے کہ اپنے اندر ہمت، شجاعت، بہادری پیدا کرے، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر بزدلی سے اللہم اعوذ بک من الجبن، اللہ تعالیٰ بزدلی سے مجھے بچانا۔ کیوں؟ اگر بزدلی ہمارے اندر آ جائے تو بہت سارے نیک کام رک جائیں گے۔ بزدلی آ جائے، تھوڑی سے گرمی ہے، بزدل دل ہے، مسجد تک جانے سے ہمارا ہمت ہار جائے گا۔ بارش ہو رہی ہے، دل کمزور ہے، بزدل ہے، مسجد نہیں جائے گا۔ بہت سارے گناہ، حرام کاریاں ہو رہی، برائیاں ہو رہی ہیں، بزدل ہے، حق کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام برابر بزدلی سے پناہ مانگتے تھے، اور یہ بزدلی ہی اس انسان کے دل میں تھی، اسی لیے میدان جنگ سے دشمنوں کو دیکھ کر کے بھاگ گیا وہ۔ 7واں گناہ جو اکبر الکبائر میں سے ہے، بدترین گناہ، وہ ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، 3 خوبیوں والی عورت کو بدنام کرنے کے لیے بہتان تراشی اس پر کرنا۔ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، یہ 3 خوبیاں جس عورت میں پائی جائیں اس کو آپ بدنام کریں۔ نمبر 1 ایمان والی مومنہ عورت ہے۔ اس سے پتا چلا کافر مشرک کی عورت پر بہتان تراشی کرے گا تو یہ سزا نہیں ملے گی، لیکن جھوٹ بولنے کی سزا اس کے سامنے قاضی جو ہوگا فیصلہ کرے گا، جو کرے گا، لیکن وہ بھی گناہ ہے، گھر سے غیر مسلمہ عورت گناہ ہے، لیکن یہاں ہے کہ جس پر حد جاری کی جائے، 80 کوڑے مارے جائیں، اور پھر اس کو فاسق قرار دیا جائے، اس کی کبھی گواہی قابل قبول نہ ہو، یہ سزا جو قرآن نے مقرر کیا ہے اس عورت پر جو مومنہ عورت ہو۔ غیر مومنہ پر یہ سزا نہیں، اس کی سزا قاضی مقرر کرے، اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ پہلی شرط مومنہ۔ نمبر 2 محسنہ، پاک دامن ہو، محسنہ، اس پر بہتان تراشی کرنا۔ اس سے پتا چل گیا کہ ایک غیر محسنہ عورت جس کی بے حیائی، غلط کرداری بالکل عام ہے، لوگوں میں بدنام ہے، لوگ جانتے ہیں، اس پر کسی نے کہا بہتان تراشی کی تو یہ حد جاری نہیں کی جائے گی، یہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ گرچہ وہ مومنہ ہے، کلمہ گو ہے، لیکن غلط کردار سے بالکل معروف ہے، وہ ہر آدمی جانتا ہے کیا وہ گندے کردار کی عورت ہے۔ تو ایک وہ عورت جو زوجیت میں ہو، پاک دامن ہو، عفیفہ ہو، اپنی عزت کو محفوظ رکھنے والی ہو، آج تک ایسی عورت پر الزام لگایا گیا، بہتان تراشی کی گئی، ایسی مومنہ عورت پر تب اس پر حد جاری کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے، کوئی انسان جو اس حرام کاری، زنا کاری میں مشہور ہے، وہ سب جانتے ہیں، بدنام ہے، وہ اس کے اوپر الزام لگانے سے حد جاری نہیں کی جائے گی۔ وہ جھوٹ بولے گا تو اس کی سزا قاضی جو ہوگا وہ سزا دے گا، بھائی تم نے جھوٹ کیوں بولا، لیکن اس طرح سے حد نہیں جاری کی جائے گی۔ تیسری خوبی عورت کے اندر غافلات ہو، المحصنات المؤمنات الغافلات، غافل ہو۔ غافل یعنی بھولی بھالی ہے، آج تک کسی ریکارڈ موجود ہے، کسی مرد سے شناسائی نہیں، کسی انسان سے اس کے تعلقات نہیں، ہر قسم سے وہ عورت پاک دامن ہے، ہر عیب سے بچی ہوئی ہے، کوئی ان فضول چیزوں میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں اس کو۔ یہ 3 خوبیاں ہیں جس بنا پر عورت، کسی عورت جس نے ایسی عورت پر الزام لگایا، اس انسان پر یہ حد جاری کی جائے گی، اور جیسے کہ میں نے کہا پتہ نہیں کتنے دن کی عبادتیں بھی اس کی ضائع کر دی جاتی ہیں۔ اور ایسی عورت اور انسان پر بہتان تراشی کرنے والے کو جو حد جاری کی جائے وہ 3 ہے۔ نمبر 1 80 کوڑے مارے جائیں گے میدان میں۔ نمبر 2 اس کی کبھی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی،
چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، گواہی قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس کو یہ آئندہ کوئی انسان کسی عورت پر بہتان تراشی نہ کرے، کسی آدمی کو بدنام کرنے کے لیے زنا کا الزام نہ لگائے. تو دوسری سزا دی جائے گی کہ معاشرے میں تھرڈ کلاس کا آدمی سمجھا جائے گا، اس کی گواہی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی. نمبر 3، اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لقب دیا، اس کو فاسق کہا جائے گا. یہ انسان ہے. ان تمام چیزوں سے پتہ چل گیا کہ یہ سزا کس کے لیے ہے اور کب ہے. لیکن اگر کوئی انسان عمومی طور پر کوئی بات کرتا ہے، الزام نہیں، یا یوں کہیں کہ اگر کسی پر جو بہتان تراشی کر رہا ہے، وہ بہتان تراشی کرنے والا جس پر کر رہا ہے وہ انسان یا عورت بدنام ہے، رسوائے زمانہ ہے، اس کا فسق، اس کی فجور، اس کی حرام کاریاں بالکل واضح ہیں، تب تو اس پر اس پر کوئی حد جاری نہیں کی جائے گی. کیوں؟ وہ نہ بھی کہیں تبھی سارے لوگوں مشہور ہے. وہ یہاں ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ یہ تو بہتان تراشی ہے. کسی بھی طرح سے کسی مسلمان پر بہتان تراشی یا کسی بہن پر بہتان تراشی نہایت بدترین جرم ہے. صرف ایک حدیث ہم سنا کر کے بات کو اس موضوع کو ہم روک دیتے ہیں. صرف ہم پھر آپ لوگوں سے کہیں گے کہ 7 گناہ کبیرہ جو آیا ہوا ہے اس کا خلاصہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کیا. ان کو یاد رکھیں تو بہت آسانی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی پر تہمت لگایا، ہو سکتا ہے زنا کے علاوہ اور کوئی تہمت ہو، تو قیامت کے دن ایسے انسان کو ردغۃ الخبال میں کھڑا دیا جائے گا اور کہا جائے کہ جب تک تم نے اپنے بھائی بہن کے متعلق جو الزام لگایا تھا اس الزام کو سچ ثابت نہیں کرو گے، تم کو ردغۃ الخبال سے نہیں نکالا جائے گا. صحابہ کرام نے کہا یار سوما ردغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ گندے کردار کی عورتیں جنہوں نے ساری زندگی حرام کاری میں غیر مردوں کے ساتھ گزاری ہے، خون اور پیپ ان کے گندی جگہ سے نکل کر کے ایک جہنم، وہ جہنم میں جلتی ہوگی، اور جہنم جہاں کھڑی ہوگی وہ اس قسم کی عورتیں، ان کا خون اور پیپ بہ کر کے ایک نالی سے گزرتا ہوگا اور جا کر کے ایک جہنم کا حوض ہوگا، اس حوض میں وہ گندگی خون پیپ اکٹھا ہوگا. جہنم کا وہ حوض جو ہے اس کی زمین بھی آگ ہے، آگ جہنم کی آگ ہے، جو کنارے بنے وہ بھی جہنم کی آگ ہے. ایسے گندے پانی کھولتے ہوئے حوض کے اندر اللہ تعالی الزام لگانے والے آدمی کو کھڑا کر دے گا اور کہے گا دیکھو تمہارے روزے، نماز، حج، زکات سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہاں تم کو ہم نے کھڑا کر دیا ہے. جب تک تم اپنی بات کو سچی ثابت نہیں کرو گے تب تک یہاں سے تم کو ہم نہیں نکالیں گے. اللہ سبحانہ یہ ہے انجام، الزام لگانا بہتان تراشی کرنے والوں کا. اور آپ نے فرمایا جھوٹا کبھی اپنی سچی بات کو ثابت نہیں کر سکے گا. تو دوستو آج چھوٹی چھوٹی بات پر شک شبہے کی بنا پر ہم کسی عورت پر، کسی بہن پر، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بیوی پر، کسی مسلمان مرد پر، کسی لڑکے اور لڑکی پر معمولی سے شک و شبہ ہوا، اس کو ہم نے حقیقت کا جامہ پہنا کر کے لوگوں میں عام کر دیا. اس لیے دوستو یہ بدترین چیز ہے. ولا تقف، قرآن پاک کی آیت، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا.
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھیں، ان السمع ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بندو یاد رکھو، یہ تم انہی باتیں کرو جس کا یقینی علم تمہارے پاس ہو، وہی بات کہو جو سچی معلوم ہو، سنی سنائی باتیں نہ کرو، وہ باتیں کرو، وہی غیروں تک پہنچاؤ جو باتیں تمہیں معلوم ہے، جو حق معلوم ہے۔ کیوں؟ ان السمع، غلط پروپگنڈا کسی کے بارے میں نہ کرو، غلط افواہیں نہ اڑاؤ، کسی کو بدنام کرنے میں اپنی زبان استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے فرمایا کیونکہ قیامت کے دن یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل و دماغ، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان کے ذریعے تم نے غلط باتیں کیوں اڑائی، غلط حرکتیں کیوں کیا، کسی کو تم نے گالی کیوں دیا، کسی کی غیبت کیوں کیا، کسی کو کی چغلی کیوں کی، کسی پر تو نے جھوٹا بہتان کیوں تراشا، اور کسی کے بارے میں افواہ تم نے کیوں پھیلائی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے متعلق قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من حدث بکل ما سمع فهو احد کفى بالمرء ان يحدث بكل ما سمع کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات غیروں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ نہایت جرم ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ اگر کسی کے متعلق کوئی بات سنی، افواہ سنی، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن ہم اس کو سب سے پہلے غیروں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی کو حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، اسی کو کہا گیا مشاء بنمیم، چغل خوری کرنا، افواہیں اور غلط باتیں پھیلاتے رہنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں۔ یہ 7 گناہ کبیرہ تھے جن کو الگ الگ اور ایک ساتھ حدیث بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 8ویں نمبر کے گناہ کبیرہ سے شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔